جناب کیسے مزاج؟ ہم پھر سے حاضر. آپ سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی. بس کچھ لگا کچھ خالی خالی سی زندگی چل رہی ہے. خیال آیا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی بہت عرصے سے. سو ہم آ گئے. ہم سوچ رہے تھے کہ کیا پڑھا جائے. پھر خیال آیا کہ ہم تو الگ نگری کی سیر پہ تھے اور وہاں سے کچھ انکہی سن اور دیکھ رہے تھے. سو مفتی کی محفل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ممتاز مفتی ہمیں الگ نگری کے سیر میں کیا بتاتے. الگ نگری شروع کرتے ہیں. ایک دن چودھری برکت بڑی گہری سوچ میں بیٹھا تھا. میں نے سوچا یہ تو غیر از معمولی بات ہے. اس نے بڑے گھور کر مجھے دیکھا. چودھری سوچ رہا ہے کچھ غیر معمولی سی بات نہیں ہے. میں نے اسے بڑے دردیا چھیڑا. کیوں؟ وہ بولا. مجھے سوچنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں. بس وہ یہ ہے نا کہ عمل کے متوالے عام طور پر سوچتے نہیں. وہ ہنس پڑا. کہتا اچھا تو مجھے مشورہ دے. میں چاہتا ہوں کہ باری کو کچھ دیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ دینا چاہتے ہو تو دے دو. میں نے کہا تم نہیں سمجھو گے. تم بھی نہ نرے ادیب ہو. اس نے ناک چڑھا کر کہا. ممتاز مفتی دینے کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے سے کہا ہاتھ پھیلاؤ اور دے دیا. یہ کہہ کر وہ غصے میں اٹھ بیٹھا اور چلا گیا. باری ایک ادیب تھا، دانشور تھا. اس نے چودھری کے کہنے پر ایک کتاب لکھی تھی، کمپنی کی حکومت، جسے مکتبہ اردو نے شائع کیا تھا. باری مالی مشکلات میں گھرا ہوا تھا لیکن تھا بڑا خوددار. چودھری نے کئی بار اسے کہا تھا باری تو بہت نکما ہے، کچھ لکھ لے، پیسے کما، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھا رہا کر. لیکن وہ مانتے ہی نہیں. خالی دانشورانہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چودھری کہتا. لیکن باری جملہ ادیبوں کی طرح خالی دانشورانہ باتیں کر کے گزر اوقات کر رہا تھا. ایک دن کے بعد چودھری نے مجھ سے کہا دیکھ باری کچھ نہیں لکھے گا، تو اسے کہہ کر اپنی تصنیف کمپنی کی حکومت پر نظر ثانی کر دے. بڑی مشکل سے باری نظر ثانی پر رضامند ہو گیا. جب کتاب کی ریویژن مکمل ہو گئی تو باری مجھ سے کہنے لگا یار میں بھی بڑا عجیب احمق ہوں. جس کتاب کی تصنیف پر مجھے صرف 300 روپے ملے تھے اس پر نظر ثانی کے لیے زیادہ سے زیادہ 100-150 مل جائیں گے. خواہ مخواہ میں نے 3 مہینے ضائع کیے. جب چودھری نے 900 کا چیک کاٹ کر باری کو دیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا. اسے تو یقین ہی نہ آیا تھا کہ چیک 900 کا ہے. 900 اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی. باری نے مجھ سے کہا یار کل میرے گھر آنا، بہت ضروری کام ہے. وہ ایک چھوٹی سی نیم چھتی میں بیٹھا تھا. کمرے میں کوئی سامان نہ تھا، صرف ایک دری بچھی ہوئی تھی. کہنے لگا مفتی میری بڑی خواہش تھی اور بڑی آرزو تھی کہ یکمشت 1000 روپے میرے ہاتھ میں ہو. آج وہ پوری ہو گئی. یہ کہہ کر اس نے 1-1 روپے کے نوٹوں کے 9 بنڈل کھولے، پھر ان پرچیوں کو ہوا میں اڑانے لگا. اس روز وہ سارا دن ان پرچیوں سے کھیلتا رہا. اگلے روز میں نے چودھری کو بتایا تو وہ قہقہہ مار کر ہنسنے کے بجائے فکر مند ہو گیا. کہنے لگا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں سے 1000 روپے دے دیتا. اس کے ساتھ ہی چودھری کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا.
جو ادیب برکت علی کے اداروں میں کام کرتے تھے انہیں باقاعدہ تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. کبھی 50 دے دیے جاتے تو کبھی 25 اور کہہ دیا جاتا باقی پھر صحیح. اس باقی پھر صحیح سے ادیب بہت تنگ ہوتے تھے. ان دنوں احمد راہی مکتبہ اردو میں کام کرتا تھا. ایک روز احمد راہی کہنے لگا یار مفتی آج تو میں چودھری نذیر کا اس چاقو سے پیٹ چاک کر دوں گا. تو بس یہاں بیٹھ جا اور تو دیکھ تماشا. وہ تماشا دکھاؤں گا کہ یاد کرے گا. میں نے کہا بات کیا ہے یہ تو بتاؤ. کہنے لگا میری 2 مہینے کی تنخواہ دبا رکھی ہے. باقی پھر کر کے کل اس شخص نے جو کام کیا میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا. کل میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا. پیچھے سے منڈی سے ایک عمدہ مچھلی خریدی اور میرے گھر چلا گیا. میری بیوی سے کہنے لگا بھابی آج راہی گھر پر نہیں ہے تو میں نے سوچا بھابی سے پوچھاؤں کہ کوئی تکلیف تو نہیں, کچھ منگوانا تو نہیں. راستے میں بس یہ مچھلی مجھے اچھی لگی تو میں آپ کے لیے لے آیا. اب میری بیوی کہہ رہی ہے کہ چودھری تو بہت اچھا آدمی ہے, ضرور تم نے اس سے رقم لے کر کھا لی ہے اور اب اس پر الزام دھر رہے ہو کہ وہ تنخواہ نہیں دیتا. بس آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا. احمد راہی نے میز پر مکہ مارا. اس پر میری ہنسی نکل آئی. احمد راہی اور قہقہہ خود بھی قہقہہ مار کر ہنسنے لگا. کہنے لگا یار کمال کی چالاکی کر دکھائی ہے. چودھری نے کہا لیکن آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. حیرت کی بات یہ تھی کہ کہیں تو ہزاروں روپوں کی رقم بے دریغ ادا کر دی جاتی تھی اور کہیں معمولی رقم کی ادائیگی میں باقی پھر سے ہی کی کل لگا دی جاتی تھی. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ مہینے میں 1 یا 2 بار منٹو مکتبہ اردو میں آ بیٹھتا. چودھری نذیر بوتل منگا, وہ تقاضا کرتا. چودھری گھبرا جاتا تو منٹو چلاتا. ابے ہچکچاتا کیوں ہے تو یار, ایک نہیں 2 کہانیاں لکھ کر جاؤں گا, یہاں تیرے پاس بیٹھ کر لکھوں گا. بس تو دیکھ جا ووکر منگانا, ٹھرا نہ اٹھا لانا اور ادھار نہ کیجیو. چودھری نذیر گھبراتے ہچکچاتے مگر بڑے ادب سے وسکی خریدنے چل پڑتا. ادیبوں کی مانگیں طرح طرح کی ہوتی ہیں. منٹو دھونس سے مانگتا تھا. فکر توسوی کی مانگ کبھی ہونٹوں تک نہ آئی تھی, صرف نگاہوں میں جھجکتی اور جھلکتی. اس میں بھی قیام پیدا نہ ہو سکتا تھا. کبھی جلتی کبھی بجھ جاتی, بس یوں ہی جلتی بجھتی رہتی. فکر توسوی کامی تھا, گونگا تھا, ادب کا دیوانہ تھا. پتہ نہیں کہاں رلنے کے بعد کیسے چودھری کے ہتھے چڑھ گیا. چودھری بظاہر فکر کو گھاس نہیں ڈالتا تھا مگر در پردہ وہ فکر کی قدر ضرور کرتا تھا. اس لیے کہ چودھری کے ادارے میں فکر واحد کامی تھا, باقی سب منہ زبانی تھے. اور چودھری کامی کی بڑی قدر کرتا تھا کیونکہ سرمایہ دار ہونے کے باوجود بنیادی طور پہ وہ خود شدید کامی تھا. تقسیم کے بعد پنجاب اور ہندوستان سے آنے والے ادیبوں کا تانتا لگ گیا. چودھری پر بہت بوجھ بڑھ گیا. مہاجر ادیبوں کی مانگوں کا رنگ بدل گیا اور چودھری کی تلخ کلامی دب کر رہ گئی. حالات نے اسے ڈی سیلف کر دیا. اس کے نوجوان عزیزوں نے اپنے پل پور سے
نکالنی شروع کر دی اور وہ علیحدگی پر ضد کرنے لگے۔ چودھری کا اپنا بیٹا چودھری جیسی صلاحیت کا مالک نہ تھا، وہ چودھری کے کاروبار کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ چودھری کے اداروں میں کام کرنے والوں میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جو کاروبار میں اس کا ساتھی بن جاتا۔ چودھری کی بیٹی میں صلاحیت موجود تھی، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی۔ چودھری کا مطالبہ تھا کہ میں نوکری چھوڑ کر اس کے ادارے میں کام کروں۔ مجھے علم تھا کہ میں کاروباری صلاحیت سے کھرا ہوں اور عملی طور پر نکما ہوں، اس لیے میں نے اس کی پیشکش کو منظور نہ کیا۔ پھر میں تلاش معاش میں راولپنڈی آ گیا اور یہاں ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ رابطہ ٹوٹنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں چودھری سے شرمندہ تھا۔ اس نے بار بار جگہ جگہ میرا ساتھ دیا تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ ایک بات یقینی ہے، اگر چودھری برکت علی ساتھ نہ دیتا تو ممتاز مفتی سوکھ کر بکھر جاتا اور آج اس نام سے کوئی واقف نہ ہوتا۔ ہائے ممتاز مفتی، کیا احساس دلا دیا! بس کچھ ایسے ہی دوست، کچھ ایسی ہی سنگت، کچھ ایسے ہی دل نشین لوگ ہمارے حلقہ احباب میں ضرور ہوتے ہیں جن کی ہمیں وقت پہ قدر نہیں ہوتی، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم اپنی بے قدری پہ بہت ملامت کرتے ہیں۔ سوچتے رہیے، سر دھنتے رہیے، سنتے رہیے، ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی قسط تک۔ اللہ نے کے بعد